گالیاں کھائیں، مگر پھر بھی یہ انسان کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اتنا ہی نہیں، اس دور میں پاکستان کی ڈیمانڈ کرنے والے نیتا یعنی کہ محمد علی جناح کا کوئی سب سے بڑا ورودھی ہوا کرتا تھا تو وہ یہی نیتا تھا، باوجود اس کے کہ یہ تو خود بھی مسلمان تھا۔ ایون اتہاسکار مانتے ہیں کہ بھارت کے بٹوارے کے خلاف لڑتے ہوئے اگر کسی نیتا نے سب سے آخری میں ہتھیار ڈالے تھے یعنی ہار مانی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی نیتا تھا۔ ایون مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل جیسے بڑے نیتا بھی اس انسان سے پہلے ہی ہار مان چکے تھے اور یہ کہہ چکے تھے کہ اب بٹوارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس مہان لیڈر نے کانگریس کے لیے کیا کیا وہ تو چھوڑ ہی دیجئے، کیونکہ کانگریس کبھی چاہ کر بھی اس چیز کا احسان اتار بھی نہیں پائے گی۔ باقی آج کے دور میں ہم لوگ انڈیا کو پاکستان وغیرہ سے ایجوکیشن کے معاملے میں جو اتنا زیادہ ایڈوانس اور آگے دیکھتے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی کہیں نہ کہیں اسی انسان کو دیا جاتا ہے، کیونکہ وقت رہتے اس انسان کی طرف سے اس دور میں کچھ ایسے قدم اٹھائے گئے تھے کہ جن کی وجہ سے آج بھی بھارت کی جنتا ان کو سلامی ٹھوکتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے کارنامے کرنے کے باوجود بھی اور اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود بھی آج یہ مہان نیتا ہمارے دیش کی الیکشن ریلیز کے پوسٹر میں یا پھر ہماری کتابوں میں یا اس کے علاوہ نیتاؤں کی تقریروں میں پوری طریقے سے غائب نظر آتا ہے۔ غیر تو غیر خود ان کے ہی قوم کے لوگ یا ان کی اپنی پارٹی یعنی کانگریس کے لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر بھلانا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آزاد بھارت کے پورے اتہاس کا سب سے بڑا اور سب سے مہان مسلم لیڈر تھا۔ ابھی تک تو آپ لوگ سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں ہمارے دیش کے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر، فریڈم فائٹر اور بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں۔ وہی مولانا ابوالکلام آزاد کے جو جنگ آزادی کے دور میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے۔ ایک بار جب بنے تو اس وقت سب سے ینگ پریزیڈنٹ تھے، جبکہ دوسری بار جب بنے تو آلریڈی کانگریس بہت زیادہ مشکل حالات سے گزر رہی تھی، اور انہی مشکلوں سے نپٹنے کے لیے ہی کانگریس